الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام ربیع الاول اسپیشل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور ماشاءاللہ پورے عالم اسلام کے اندر ہر طرف محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، اور آپ کا جو احسان عظیم ہے اس امت پہ وہ یہ کہ آپ نے انسانوں کو شرک اور بدعات اور رسوم اور جہالت سے نکال کر توحید اور سنت اور نور کے راستے پہ لگایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے۔ تو لہذا ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس امت سے کہ آپ کو اس امت سے کتنی محبت تھی کہ ہر وقت آپ اپنی دعاؤں میں، سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ یا ربی امتی امتی کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ آپ کو اس امت کی فکر تھی، اور حشر کے میدان میں بھی جب سارے انبیاء کرام یا ربی نفسی نفسی کا نعرہ بلند کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی فکر ہوگی اور آپ ہی کی شفاعت سے امت کے گناہ گاروں کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس امت سے۔ تو اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور عقل کیا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کریں، بلکہ اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی جو ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہونا چاہیے، تمہیں محبوب ہونا چاہیے۔ انسان کی جو نفس ہے، دیکھیں نفس انسان کی، کہتے ہیں نفوس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ ہوتی ہے، ایک نفس لوامہ ہوتی ہے، ایک نفس امارہ ہوتی ہے۔ اور نفس انسان کو ادھر ادھر، جو امارہ ہوگی وہ برائی کی طرف لے کے جائے گی، جو لوامہ ہوگی وہ گناہ کروا کے پھر توبہ بھی کوائے گی، ملامت بھی کرے گی۔ نفس مطمئنہ جو انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرے گی۔ تو نفس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تعلق اور قریب تمہاری ذات کی کس شخصیت کو ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ذات اگر سب سے مقدم ہوگی، آپ کی جان سے بھی، آپ کی نفس سے بھی، تو وہ ہمیشہ آپ کو نور کی طرف، ہدایت کی طرف اور خیر کی طرف حضور کی تعلیمات جو ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اور حقیقتاً امت کا ویسے ہی تعلق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی رہا۔ صحابہ کرام کا آپ تعلق دیکھیں کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اس محبت کو اجاگر کرنے میں ایک تو فی ذاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات جمال کے اعتبار سے بھی، کمال کے اعتبار سے بھی، نوال کے اعتبار سے بھی، اور آپ کے جو امت پہ احسانات ہیں، تو ان احسانات کے بدلے میں ہر امتی کو حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر حضور کی شخصیت نے جو صحابہ کو متاثر کیا، اور صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو یہ تو حضور کی ذات کے اندر اللہ نے ایسا کمال رکھا۔ پھر اس کے بعد علماء اور اسی طریقے سے جو مشائخ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مقررین ہیں، خطیب ہیں، اسی طرح سے جو قاری ہیں، اسی طرح نعت خواں حضرات ہیں، شاعر ہیں، جو اپنا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بر صغیر کے اندر جو کردار شعراء نے اور قراء نے اور ہمارے نعت خواں حضرات نے ادا کیا، اس کی مثال پورے عالم اسلام میں آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ آپ پوری دنیا کے اندر ٹریول کریں، اسلام کوئی ایک خطے کا مذہب تو نہیں،
پوری دنیا میں آپ ٹریول کریں، لیکن جو نقشہ آپ کو ہندوستان، پاکستان اور خاص طور پہ پاکستان میں نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ جو قراء کا اور ہمارے نعت خواں حضرات کا جو کردار ہے، وہ آپ کو پوری دنیا کے اندر کسی بھی مسلم ملک کے اندر آپ کو ایسی صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ تو اس پہ میں اپنے جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں، قراء ہیں، شعراء ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا کلام سن کے ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت بڑھتی ہے اور اس کو جلا ملتی ہے۔ تو اسی سلسلے سے ماشاءاللہ ہم نے آج یہ پروگرام رکھا اسلام چینل کے اندر، اور ہمارے بڑے ہی محترم اور دوست اور ماشاءاللہ مشہور و معروف شخصیات آج اس پروگرام کا حصہ بنیں گی۔ تو میں اس پروگرام میں باقاعدہ آپ حضرات کو بھی خوش آمدید کر کے تعارف کراتا ہوں اپنے مہمان حضرات سے۔ تو میرے بالکل دائیں جانب سیدھی طرف عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور استاذ القراء میں اگر کہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک اعزاز عطا کیا ہے کہ ماشاءاللہ جتنی خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ یہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ اور جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایک محفل کے اندر قرآن پڑھا، مجھے پرسنلی ایک شخص نے کہا، ایک خاتون نے کہا کہ قاری صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہمارے دلوں کے اوپر اتر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سید قاری انوار الحسن شاہ صاحب کو بہت یہ اعزاز عطا کیا، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اسپیشلی پاکستان سے تشریف لائے، آج اسلام چینل پہ ہیں، آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، اللہ آپ کو برکت دے۔ انوائٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ دوسری دفعہ آئے، ماشاءاللہ رمضان میں بھی آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو شخصیت ہے پروفیسر مطیع الرحمان صاحب، ماشاءاللہ یہ رمضان میں ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اور میں نے پہلی دفعہ، ویسے تو یہ مختلف میڈیا چینلز پہ پروگرام کرتے ہیں پاکستان میں اور مختلف جلسوں وغیرہ میں نے ان کو سنا تھا، لیکن پرسنلی پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے شو میں بھی آئے، اور جب پرسنلی ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، اور جو ان کا انداز ہے وہ بڑا ایک یونیک انداز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انفرادیت عطا کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میڈیا کی لائن میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پروفیسر مطیع الرحمان صاحب کو عطا کی، اور انہوں نے وہ صلاحیت جو ہے کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے۔ آپ کی نعت پیش کرتے ہیں اور شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، نعت خواں بھی، اور ایک الگ ہی انداز ہے جو آج انشاءاللہ آپ پروگرام میں دیکھیں گے۔ تو میں پروفیسر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لے کے آئے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ پروفیسر قبلہ، آپ کا بارونق چہرہ دیکھنے کی خواہش رمضان کے بعد فوراً شروع ہو گئی، پروگرام کر کے گئے، تو میں نے قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کی کہ ہمیں مفتی صاحب کا وہ پرنور چہرہ دوبارہ دیکھنا ہے۔ ماشاء اللہ محبت ہے آپ کی، ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اسلام چینل کی اعزاز کی بات ہے، اور ماشاءاللہ اور یو کے یورپ کے ماشاءاللہ مشہور و معروف، بلکہ پاکستان کے بھی۔ میں نے یو کے یورپ اس لیے کہا کہ کافی سالوں سے ماشاءاللہ یہ مختلف چینلز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، باقاعدہ رمضان میں ان کا شو ہوتا تھا، اب کافی مصروف ہو گئے ہیں یہ، اب زیادہ وقت پاکستان میں گزرتا ہے، لیکن تھوڑا وقت کبھی کبھی یہ لنڈن بھی آتے ہیں، اور میرے بڑے ہی پرانے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی محبت کا تعلق ہے، اور بہت ہی خوبصورت کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ سید عزیز الرحمان شاہ بخاری، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ، اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا، اور عنوان بھی بڑا پیارا ہے، ماہ بھی بڑا پیارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، اور یہ آپ نے نشست رکھی، تو اس پہ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں بالکل، اور اسلام چینل کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ ناظرین ایک نوجوان شخصیت، ہر دل عزیز، اور ماشاءاللہ پہلے دوسرے چینل پہ جب میں تھا وہاں بھی آتے تھے، اس چینل پہ بھی وقتاً فوقتاً کبھی کبھی تشریف لے آتے ہیں، اور ہمارے سب کے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ عثمان ذو النورین، کیسے ہیں عثمان؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ تو ناظرین بالکل وقت کو ضائع کے بغیر، ویسے تو یہاں گفتگو بھی اس ضیاع میں نہیں آئے گی، لیکن میں آپ حضرات اور اپنے جو مہمان حضرات ہیں ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے تو آپ روز سنتے ہیں، میری گفتگو بھی سنتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس عنوان پہ گفتگو بھی کرتے رہیں گے، تو آج کوشش یہ ہوگی کہ میں کم بولوں، آپ حضرات ہمارے جو مہمان حضرات ہیں ان کا کلام سنیں۔ تو میں گزارش کروں گا سید انوار الحسن شاہ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशा कारी अल्लाह। साहब कमाल है माशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब ये बताएं कि माशाअल्लाह ये जो अल्लाह ताला ने आपको ये मलका अता फरमाया है, ये आपका अपना शौक़ था, वालिद साहब का था, ये कैसे अल्लाह ने आपको माशाअल्लाह जो इस मकाम पे पहुंचाया? तो यकीनी तौर पर किसी का रोल तो होगा। हज़रत इसमें जो पहली बुनियादी बात है कि हमारे वालिद साहब क़ारी सैयद हसन शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला महाजिर मदनी, असल तो उनका ज़ौक़ था कुरान करीम का, और मुझे ये एक बड़ा एज़ाज़ हासिल है और यूँ समझे कि मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि जो पहली आवाज़ मैंने अपने होश में सुनी है वो कुरान करीम की आवाज़ सुनी है। अल्लाह तो मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे और फिर वो घर में ऑडियो में ऊंची आवाज़ में कुरान पाक लगा कर रखते थे। तो मैं भी यही अर्ज़ करूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे कुरान करीम पढ़ें तो उनको नॉर्मल आवाज़ में अपने घर में कुरान पाक रोज़ाना लगाना चाहिए माशाअल्लाह, ताकि उनके जहनों तक आवाज़ जाए और उनकी वो लहजा भी यूँ लें समझें और कि कुरान से ताल्लुक़ और शगफ़ सबसे पैदा अहम हो। बात ये कि उनकी ब्रेन वॉशिंग हमें अपने नौजवान नस्ल की ज़रूरत है। उनके ब्रेन वॉशिंग कुरान करीम के हवाले से हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब हम गुफ्तगू भी करेंगे इंशाअल्लाह आप हज़रात से। पहले मैं चाहूँगा कि उस्मान ज़ुन्नूरैन से कुछ एक कलाम सुन लें, फिर हमारे साथ नुमान शाह बुखारी भी हैं, तो सही है। उस्मान ज़ुन्नूरैन माशाअल्लाह कलाम पेश करें। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, वाह भाई माशाअल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना। वाह भाई वाह भाई बहुत वाह भाई। जा जिंदगी वक्त की मुनासबत से है प्रोफेसर साहब, वक्त की मुनासबत से कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार ले। वाह भाई वाह वाह माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार ले। वाह भाई वाह बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत खूब। अबू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला। वाह भाई वाह इश्को वफा के ला। जा जिंदगी
مدینے سے صلی اللہ علیہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، ماشاءاللہ، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے او ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، شرم و حیا کے لا، شرم و حیا کے، بہت خوب عثمان، جا ماشاءاللہ، زندگی مدینے سے، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی واہ بھائی واہ، سے یہ خیرات جا کے لا، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، 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 بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب عثمان، بہت خوب، ماشاءاللہ، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، واہ بھائی، بہت خوب، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، واہ بھائی واہ، بہت خوب، منظر ذرا شاہ صاحب حسین زبردست، سے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ماشاءاللہ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ماشاءاللہ، 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 جا زندگی مدینے سے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب عثمان ذو النورین، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، کتنی خوبصورت محفل ہے، آپ حضرات نے سید انوار الحسن شاہ صاحب کی تلاوت قرآن پاک سنی، عثمان ذو النورین کا ماشاءاللہ موقع کی مناسبت سے کلام سنا، الحمدللہ، اور آج ہمارے ساتھ اتنے ماشاءاللہ مہمان حضرات موجود ہیں، تو اس لیے میں گفتگو بالکل نہیں کروں گا، تو ہمارے پاس موجود ہیں، بڑے دور سے آئے ہیں، واک اینڈ سے، پروفیسر مطیع الرحمان صاحب۔ تو پروفیسر صاحب، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بہت شکر، اللہ آپ کو عزت دے اور برکت دے، بہت شکریہ۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت میں کئی پہلو ہیں، ایک تو شعر و شاعری کا بھی، تو شعر و شاعری آپ خود کہتے ہیں یا اپنا کلام بھی پیش کرتے ہیں؟ شاید ذہن کی پرواز اتنی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کہہ لیتا ہوں۔ اچھا، تو ایک شعر سنائے نا ذرا، کون سا؟ ابھی وہ میں نے بریک میں کہا کہ عزیز الرحمان لگ رہا ہے، جی شاہ صاحب، تھکا لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ تھکا لگ رہا ہے، تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ سنائے ناظرین کو۔ ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے میں پہنچتا ہوں، ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے میں ہمیشہ پہنچتا ہوں، تازہ دم اس کے محلے میں پہنچتا ہوں، تھکن اس وقت ہوتی ہے وہ جب گھر پر نہیں ملتا۔ آج ویسے سارے آپ کو گھر میں ملیں گے، ہمارے جتنے ناظرین بیٹھے ہیں وہ سارے اپنے گھروں میں ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں موجود ہیں، بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو برکت دے۔ تو حضرت کوئی اپنا کوئی تازہ کلام پیش کرے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے سب سے پہلے تو پورے عالم اسلام کو مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ اسی حوالے سے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، جی اس کو ہٹ کے ہی آپ سماعت فرمائیں گے تو وہ بہت بھلا لگے گا، کہ شدت کی دھوپ ابر کرم بن گئی کمال،
شدت کی دھوپ ابر کرم بن گئی کمال، ڈوبے ہوئے فلک پہ ستارے ابھر گئے۔ شدت کی دھوپ، اگلا مصرع سننے والا ہے مفتی صاحب قبلہ، ہدیہ کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کو جو سماعت فرمانا ہے دنیا کی کسی خطے میں۔ شدت کی دھوپ ابر کرم بن گئی کمال، ڈوبے ہوئے فلک پہ ستارے ابھر گئے، تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں گل ڈھونڈتے تھے شاخوں سے کانٹے کدھر گئے۔ تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں گل ڈھونڈتے تھے شاخوں سے کانٹے کدھر گئے۔ اور کیا کہوں آپ کی توصیف میں کہنا کیا ہے، کیا کہوں آپ کی توصیف میں کہنا کیا ہے، میں ہوں لا علم کہ کہنے کا قرینہ کیا ہے۔ کیا کہوں آپ کی توصیف میں کہنا کیا ہے، میں ہوں لا علم کہ کہنے کا قرینہ کیا ہے۔ سارے بیمار تیری سمت کھچے آتے ہیں، سارے بیمار تیری سمت کھچے آتے ہیں۔ شہر طیبہ تیری آغوش میں ایسا کیا ہے، سارے بیمار تیری سمت کھچے آتے ہیں۔ شہر طیبہ تیری آغوش میں ایسا کیا ہے۔ بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا بلال، بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا بلال، اور سوچئے دامن سرکار سے ملتا کیا ہے۔ بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا بلال، اور سوچئے دامن سرکار سے ملتا کیا ہے۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے۔ اچھا مجھے اگلا مصرع پڑھنے کے لیے تھوڑی زندگی چاہیے، اور زندگی سبحان اللہ کو کہتے ہیں۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی حسین سماعت کے حوالے ایک شعر کرنے لگا ہوں۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ آقا کا، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے۔ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے۔ مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے۔ شاہ صاحبان شعر سنیے گا کہ بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ ایک پنجابی کا کلام لایا ہوں میں، اس کے چند شعر ربیع الاول کی مناسبت کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا کہ میرے مولا نو دنیا تے پیارا گیا، میرے مولا نو دنیا تے
پیارا گیا میرے مولا نو دنیا میرے مولا نو دنیا تے پیارا گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا. مل کے نہیں پڑھ لیتے سارے؟ ماحول بن جائے ذرا. ربیع الاول کا مہینہ ہے حضور کے باہر آ گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا جو بن کے بے سہارا یتیماں تے دکھیاں دا سائیں واہ سبحان اللہ. بے سہارا یتیماں بے سہارا یتیماں تے دکھیاں دا سائیں سر تے چامن غریباں دے بھار آ گیا سر تے چامن غریباں دے بھار آ گیا میرے مولا نو دنیا تے پیارا گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا. اور قبلہ مفتی عبدالوہاب صاحب نے جو ریڑھ کی ہڈی ہیں اس چینل کی اسلام چینل کی انہوں نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمارے نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ انسان بتوں سے ہٹ کے وحدہ لا شریک کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دے. اس پہ ایک شعر ہدیہ کر رہا ہوں. بتاں سجدے کیتے شاہی کنگرے گرے بتاں سجدے کیتے بتاں سجدے کیتے شاہی کنگرے گرے وحدہ دی کرامن پکارا گیا وحدہ دی کرامن پکارا گیا وحدہ دی کرامن پکارا گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا. اور حوراں دیمن مبارک پیاں آمنہ حوراں دیمن مبارک حوراں دیمن مبارک پیاں آمنہ کہ تیرے ویڑے دے وچ رب دا یار آ گیا تیرے ویڑے دے وچ رب دا یار آ گیا تیرے ویڑے دے وچ رب دا یار آ گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا. اور تیری ڈاچی حلیمہ بھی کیوں نہ ٹرے تیری ڈاچی حلیمہ بھی کیوں نہ ٹرے ہوئے دی کنڈ دے اتے شاہ سوار آ گیا دی کنڈ دے اتے شاہ سوار آ گیا مل کے کملی والا جو بن کے باہر آ گیا کملی والا جو بن کے باہر آ گیا میرے مولا نو دنیا. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اور یہ جو اشعار ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ربیع الاول کا ترجمہ ہے. جی بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ہاں ماشاءاللہ. پہلی بہار, ربیع کا مطلب ہی پہلی بہار, ربیع بہار اول پہلی بہار. پہلی اور بہار. ہمارے نبی آئے تو بس بہار آ گئی. کائنات میں آپ کے آنے سے ہی بہار آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے پروفیسر صاحب. بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب. تو ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہمارے درمیان ماشاءاللہ یہ حضرات موجود ہیں اور ماشاءاللہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میرے دائیں جانب بھی سید انوار الحسن شاہ صاحب بخاری, میرے بائیں جانب بھی سید عزیز الرحمن شاہ اور پھر سید نعمان شاہ بخاری. تو یہ ماشاءاللہ تینوں سادات اور میں اور پروفیسر مطیع الرحمان صاحب ہم ان کے غلام, ہم ان کے خادم ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان حضرات سے لیکن کام لے. مفتی صاحب قبلہ ایک بات ضرور ہے کہ پیار کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں. جی جی, پیار کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں. خیرات بھی لے لیتے ہیں. یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. اللہ اکبر ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, پیار کا صدقہ تو لیتے ہی ہیں یہ. تو نعمان شاہ آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اور ماشاءاللہ ویسے آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ بتاؤں کہ آپ چاروں مہمان پاکستان سے تشریف لائے الحمدللہ. ہیں, ایسے ہی ہے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے, اتنی دور سے آپ حضرات تشریف لائے. بس جو لندن میں ہمارے رہنے والے جو پاکستانی ہیں اور لندن میں, یو کے, یورپ میں, پورے یو کے یورپ, تو ان کی محبت جو ہے وہ ہمیں یہاں کھینچ کے لے آتی ہے. اور ماشاءاللہ وہ بھی ہم جو پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے جو بھائی ہیں یا نعت خواہ, وہ ان سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمیں جو ہے وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ. ناظرین نعمان شاہ کی ایک خوبصورتی بتاؤں کہ یہ جب پاکستان سے نکلنے لگتا ہے نا تو پہلے مجھے فون کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار اچھا, پھر مجھ سے پوچھتا ہے آپ کہاں ہیں, آپ یہاں ہیں, میں آ رہا ہوں, اچھا میری فلائٹ ہے, اچھا میں ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں, اچھا میں یہاں پہنچ رہا ہوں. میں اس کو بولتا ہوں یار مجھے زیادہ تنگ مت کیا کر. ابھی نعمان شاہ کیسے ہو, آپ کوئی کلام سناؤ یار. ایک اور بات یہ جی جی, میں نے آنا تھا 10 تاریخ کو, ہاں ٹھیک ہے, لیکن مفتی صاحب کا پروگرام تھا تو میں نے مفتی صاحب سے خود میں نے کہا نہیں آپ کا پروگرام ہے تو میں پہلے آ رہا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو برکت عطا فرمائے. اور یہی نسبت اللہ شاہ جی کو بھی عطا کر دیں, آپ سے کوئی اثر لے لیں. شاہ جی جب یہ آ جاتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ان سے شکوہ بعد میں کرتا ہوں میں. نعمان شاہ ماشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ کلام پیش کریں کوئی. ویسے میرے سامنے اتنے بڑے بڑے مشہور و معروف نعت خواہ موجود ہیں, تو یہ تو سب میرے استاد محترم ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کچھ استادوں کے سامنے کبھی کبھی سبق سنانا ہوتا ہے نا, تو سنائیں. لیکن سناتے ہوئے وہ استادوں کے سامنے سناتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے. نہیں, یہ ویسے خود استادوں کا استاد ہیں ویسے ہی. کسر نفسی, لوگ جانتے ہیں یہ کسر نفسی کر رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں. جی جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے, زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے. نبض دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے, نبض دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے. چاند سورج کہکشائیں یہ ستاروں کے ہجوم, چاند سورج کہکشائیں یہ ستاروں کے ہجوم. روشنی ہی روشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے, روشنی ہی روشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے. اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض
شک ہوئے بہرے کرم سے فیض یاب، غیر نے جھولی بھری ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ، بہت خوب، جھولی ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بھری ہے بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، مصطفیٰ کے نام بہت اعلیٰ، سے۔ بہت خوب نعمان شاہ۔ یہ امانت، یہ دیانت، یہ صداقت کے اصول، یہ امانت، یہ دیانت، یہ صداقت کے اصول، کیا بات ہے، بہت ہر بھلائی بہتری ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ ہر بھلائی بہتری ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ ان کے حسن ناز ہی سے حسن کائنات ہے، ان کے حسن ناز ہی سے حسن کائنات ہے، ہر ادائے دل بری ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ ہر ادائے دل بری ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ زندگی میں زندگی ہے زندگی میں مصطفیٰ زندگی، کے نام ماشاء سے۔ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نعمان شاہ، شاہ جی کمال ہو گیا ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ہاں پروفیسر صاحب، یہ ان کا جو کلام ہے اس کے ایک ایک شعر کے اندر جو پیغام ہے ماشاء اللہ، مجھے پہلے مطلع کے سحر سے نہیں نکل پا رہا، زندگی میں زندگی، زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے، کوئی شک نہیں، اور ماشاء ایک اللہ۔ وقت آیا زمین پہ جب زمین روک دی گئی، جب آپ عرش معلیٰ پہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو زمین کی سانسیں کھینچ دی گئیں، زمین مردہ ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں زندگی ہے مصطفیٰ کے نام سے۔ یہاں زندگی تبھی ہوگی جب مصطفیٰ کا وجود ہوگا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، نبض دنیا چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بہت خوب، بہت ایسے ہی، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہاں کیا بات، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، بہت خوب، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، صبح پھوٹی، صبح پھوٹی تو
نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، اور ہم نے آدا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا، ہم نے آدا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا، ذات پر تیری جو اپنوں کا ستم یاد آیا، ذات پر تیری جو اپنوں کا ستم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا۔ ماشاءاللہ 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 شاہ جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو شاہ جی ماشاءاللہ مصروفیات میں کافی پروگرام ہیں یہاں پہ؟ جی الحمدللہ کافی پروگرامات ہیں الحمدللہ۔ جب بھی آپ جاتے ہیں، آپ حضرات جب سفر کرتے ہیں تو سب سے ماشاءاللہ باذوق لوگ سننے والے آپ کو کس ملک میں ملتے ہیں؟ ویسے تو الحمدللہ یعنی پاکستان سے تو جو جی ہمارا پاکستان ظاہر ہے وہ تو اپنا وطن ہے، ظاہر ہے وطن وہاں تو محفلیں ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، ایک اپنائیت سی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جہاں بیرون ممالک میں بھی جانا ہوتا ہے، خاص طور پہ برطانیہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو الحمدللہ ماحول ہے وہ کسی ملک میں نہیں ملا۔ بالکل بے شک۔ برطانیہ میں اگلا شاہ صاحب قدم یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کی آگ ہی ایسی ہے کہ تقریباً ہر دل میں لگی ہوئی ہے، وہ تو ہے وہ ہی لوگ ہے، محبت سے سنتے ہیں۔ چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ الحمدللہ کافی مسلمان بستے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی ماشاءاللہ ایسے دینی پروگرامات یہاں پہ ہوتے ہیں، تو بڑا ذوق ہے ان کے اندر۔ مجھے تو پاکستان جیسا ذوق لگتا ہے یہاں۔ اب کل کی جو چینل پہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، یہاں پہ جو محفل لگی ہوئی، میں آپ کو بالکل ایک بات گزارش عرض کروں شاہ صاحب، یہ جو میڈیا کی دنیا کے اندر یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 7:30 سے لے کے 9 بجے تک کا ٹائم، یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ مہنگا ٹائم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ یو کے اندر اس ٹائم کے اندر ایک مذہبی پروگرام، دینی پروگرام زیادہ ذوق اور شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر کتنی محبت ہے اسلام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ تو یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا؟ بالکل، میں اس میں ایک بات گزارش کروں کہ ایک دفعہ میں اسی جگہ بیٹھا تھا تو ایک خاتون کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں جو اپنے والدین کے لیے نوافل پڑھتی ہوں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نوافل پڑھتی ہوں۔ مجھے بڑا ہی دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوئی کہ کاش کہ ہمارا بھی ایسا عمل ہو، جو یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں کتنی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر۔ بالکل ماشاءاللہ۔ بالکل۔ تو پروفیسر صاحب ماشاءاللہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب یو کے میں آپ سفر کرتے ہیں؟ ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں نا آپ حضرات کی کیا رائے ہوتی ہے، آپ پروگراموں میں جاتے ہیں پروگرام کر کے نکل جاتے ہیں، تو یہاں ذرا رائے بھی تو دیں اپنی۔ جو مصعب قبلہ کل 34ویں عالمی سیرت کانفرنس تھی برمنگھم میں، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ قاری تصور الحق مدنی صاحب، رحمۃ اللہ، آپ یقین جانیں کہ وہ بڑی ان کا یہ میڈیا میں اور بڑا یہ اس کو عزیز الرحمان کو پتہ ہے ماشاءاللہ، بڑی جاندار شخصیت، متحرک بہت تھے جی بالکل۔ اور حافظ عدیل تصور صاحب نے تو آپ سے بڑی محبت کا اظہار بھی کرتے رہتے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں کل کانفرنس میں جب فری ہوا تو آپ یقین کریں کہ لوگوں نے گھیر لیا، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی گلے سے لگا رہا ہے، ایون ہمارے جو چیئرمین ہیں عدیل تصور صاحب، انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے کافی دیر مجھے بھینچ کے رکھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہمارے چہرے نہیں ہیں، اصل میں ہم جن کی باتیں کرتے ہیں نا یہ ان کا چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے گھیر لیا، عجیب سا سما بن گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یو کے لوگوں کے اندر جو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے وہ شاید زیادہ، یہ زیادہ پیاسے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، پوری دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ نمبر 1 ہوتا تھا چیریٹی کے اندر، جی اس وقت
یو کے نمبر 1 ہے کئی ماشاء سالوں اللہ، سے. ماشاء اللہ. اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے اعتبار سے ہر فیلڈ میں یو کے مسلمان نمبر 1 ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ آپ جیسے ایسے لوگوں مبالغہ کی نہیں کر رہا. نہیں، یہ آپ میں جیسے آپ کو لوگوں کی یعنی مفتی صاحب قبلہ برکات ہیں. یہ جو آپ نے یہ چینل اسلام چینل کے نام سے، یہ آپ لوگوں کی برکات ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بہتر جو ہے نا مقدم. اگر دیکھیں یہ چینل وغیرہ جب تک نہیں چلتے جب تک کہ لوگ دیکھیں نا. صحیح. تو یہ چل رہے ہیں نا، سروائیو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وقت کی قلت ہے. پروفیسر صاحب ماشاءاللہ آپ سے آپ کچھ عرض کر رہے تھے، غیر مسلم کا کوئی کلام تھا. غیر مسلم شعراء نے بھی ہمارے نبی کی نعتیں لکھی. جی بالکل. اس میں سے ایک ہندو ہیں کشن پرساد. جی. ان کا گمان دیکھیے ہمارے نبی کے میں کہتے ہیں کہ بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ. اللہ اللہ. بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ. اللہ اکبر. جاتے ہو جاؤں گا قربان مدینہ. مفتی صاحب اگلی بات سننے والی ہے، اس کا گمان دیکھیے. بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ. کیوں میری شفاعت میں بھلا دیر لگے گی، کیا مجھ کو نہیں جانتے سلطان مدینہ؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے. کیا مجھ کو نہیں جانتے؟ اور اسی طرح ایک سکھ شاعر ہے چرن سنگھ بشر غالباً، انہوں نے لکھا تھا، ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں. ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے طرفدار تو ہیں. یعنی مجبور پے احمد سرکار تو ہیں. پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. بہت خوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب کمال ہو گئی. جی عزیز الرحمان شاہ صاحب. جی بالکل. میرے ذہن میں ایک دو شعر آ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حضور آئے سما کتنا سہانا ہے، نرالا ہے. بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے. بہت خوب. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ کا گھر فرشتوں نے سجا ڈالا. کیا بات. بہت خوب. بہت خوب. کہ اس گھر میں انوکھا ایک مہمان آنے والا ہے. بدن پہ دل کی سرداری ہے، دل پہ ان کی مختاری. جبھی تو میں نے دل اپنا بڑے نازوں سے پالا ہے. نبی کے نام کی برکت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ادھر جنت کی کنجی ہے، ادھر دوزخ کا تالا ہے. بہت خوب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ شاہ جی. نعمان شاہ بخاری صاحب. جی
جی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ یہ ہم سب مل کر اس کو پڑھیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله 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 الله. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے. ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا. نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو، مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی نے سہارا دیا. میرے پیارے نبی نے سہارا دیا. پھر غم نے کسی کو ستایا نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہم بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کوئی ایسا کلام جو آپ حضرات مل کر پیش کر دیں. جی بالکل صاحب، میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور اس سے پہلے اردو کے اشعار، اسی پہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کا اختتام انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے. میں آغاز کرتا ہوں اردو میں انشاءاللہ، پھر آپ میرے ساتھ عربی کے اشعار میں شریک ہوں جو حضرات جو شعر ایڈ کرنا چاہیں. جی جی وہ ان کی مرضی ہے انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا
تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچی آکھت رب دی میں شانا کھا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، مشتاق یقین کتے جا اڑیاں، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون
پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے تمام مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل کو چار چاند لگائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ ان حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اصل مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو لے کر چلا جائے اور آپ کی زندگی کو اپنایا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کیا جائے، سنت مبارکہ پہ عمل کیا جائے۔ اصل چیز تو یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے معاون ہے اور مددگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔